تبارک و تعالیٰ. اب ان جملوں کو غور سے سنیے. ہاں یہ اس کی وضاحت ہے جو ہم نے ربوبیت الوہیت اسماء و صفات کہا. تو شیخ عبد الرحمن کہہ رہے ہیں چنانچہ اللہ اکیلا ہے اپنی حیات میں، اپنی قیومیت میں، یعنی حی اور قیوم ہونے میں اللہ اکیلا ہے. اسی طریقے سے موصوف بغایت الکمال و علم ہی، اللہ اپنے علم میں اکیلا ہے، منفرد ہے. اللہ اپنی قدرت میں اکیلا ہے، منفرد ہے. اللہ اپنی عظمت میں، جلال میں، جمال میں، حمد میں، حکمت میں، رحمت میں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی صفات قرآن و حدیث میں مذکور ہے، خوبیاں ہیں، ان تمام میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، متفرد ہے، انتہا درجے کا ہے. کوئی اس کے جیسا، اس کے مثیل، اس کے مساوی اور ند نہیں ہے. ہاں، اور انتہا درجے کا ہے ہر خوبی میں. ہر صفات، جتنی بھی صفات ہیں ان میں سب میں انتہا درجے کی ہے. اب یہ تشریح ہم نے پڑھی ہے، دماغ میں بٹھا لیجیے. اب تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے کہ ہمارے ارد گرد میں اللہ رب العالمین، ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین احد ہے، اکیلا ہے، اپنے کاموں میں، اپنی ذات میں، ہاں، اپنی حیات میں، اپنے افعال میں. اب اللہ رب العالمین کا ایک فعل مثال کے طور پہ یدبر الامر قرآن نے بیان کیا کہ کائنات کی تدبیر کرتا ہے، کائنات میں تصرف کرتا ہے، ہاں، کائنات کے نظام کو چلاتا ہے. نظم و ضبط اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی مشیت اور اس کی قضاء اور قدر کے بغیر نہیں ہلتا. اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں کتب، فلاں ابدال، فلاں غوث، ہاں، ان کے اندر یہ طاقت ہے، وہ بذات خود ہے، یا یہ مانتے ہو کہ اللہ نے دیا. اللہ تو احد کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں نے کسی کو یہ طاقت دی ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ وہ لوگ مل کر غوث، کتب، ابدال کا نظام ہے، ہر اقلیم میں ایک کتب ہے، پھر اس کے بعد ان کے اوپر ابدال ہیں، ان کے اوپر جو ہے غوث ہے. ہاں، ایسا جو لوگ مانتے ہیں کیا وہ اللہ کو احد مان رہے ہیں؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس طرح نظام چلاتا ہے فلاں فلاں بھی چلاتے ہیں. جو لوگ بزرگوں کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ایسے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن کہتا ہے، حدیثوں میں ہے، دعاؤں میں ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرے میں کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ اور مردہ، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. ہاں، تو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ زندگی اور موت دے. اب اگر کوئی ایسا مانتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا فلاں بزرگ ہوں، فلاں اور بزرگ ہوں، وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، ان کے پاس یہ طاقت تھی. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مانتے ہیں کہ وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، تو مردہ جی اٹھتا تھا. لیکن کیا یہ حضرت عیسیٰ کی طاقت تھی؟ اگر کوئی ایسا مانے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی طاقت تھی تو یہ اللہ کو احد نہ ماننا ہوگا، شرک کرنا ہوگا، اللہ کے کام کو ایک مخلوق کے لیے ثابت کرنا ہوگا. بہت اچھی طرح، بظاہر سادی بات ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو اس قسم کی شرکیات میں مبتلا ہے، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں. سب سے عظیم گناہ، اور اس پر توبہ کیے بغیر مر گئے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ رب العالمین احد ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ رب العالمین اپنے کاموں میں تنہا ہے. اب اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ کا ایک کام ہے، کوئی اللہ کے علاوہ اولاد نہیں دے سکتا. اللہ رب العالمین مردے کو زندہ کرتا ہے، یہ اللہ کا ایک کام ہے، تو اس میں منفرد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی پیر، دنیا کی کوئی شخصیت یا مخلوقات میں سے کوئی بھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ. اللہ تو خالق ہے، مخلوق ہے ہی نہیں.